दोस्तों, जब भी मोटिवेशन की बात होती है तो हम ब्लैक एंड व्हाइट में सोचते हैं। हम या तो कहते हैं कि हम मोटिवेटेड हैं या फिर नहीं हैं। मोटिवेशनल वीडियोस बहुत सारे लोगों के लिए काफी करामत होती हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, खासकर मेरी तरह, जिनको मोटिवेशनल वीडियोस देखने से कोई फायदा नहीं पहुंचता। आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? साइंस की नई रिसर्च हमें ये बताती है कि जिस तरह से हम सबके जेनेटिक्स मुख्तलिफ हैं, वैसे ही हम सबके माइंड भी मुख्तलिफ हैं। दुनिया में एक ही किस्म का माइंड नहीं है। अगर किसी एक खास माइंड को कोई खास चीज मोटिवेट करती है तो जरूरी नहीं है कि सब लोगों को वो चीज या वो हरकत मोटिवेट करे। बहुत से लोग मुख्तलिफ चीजों से मोटिवेट होते हैं, मुख्तलिफ तरीके से मोटिवेट होते हैं, और हमारा मसला ये है कि हम सिर्फ एक ही साइज को सब पर फिट करना चाहते हैं। और ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये सबके लिए काम नहीं करता। सेल्फ हेल्प किताबों में भी जो एडवाइस है, यकीनन वो गलत नहीं होगी, लेकिन वो सबके लिए काम नहीं करती। सब एक ही तरह से मोटिवेटेड महसूस नहीं करते हैं। चूंकि हम सारे आइडियाज मगरब से लेते हैं, और खासकर अमेरिका से, तो वहां पर जब कोई रिसर्च होती है तो वो चंद लोगों पर की जाती है जो कि मिडिल क्लास व्हाइट अमेरिकन मैन होते हैं। और फिर हम पाकिस्तानी यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, हम अपने ऊपर उसे अप्लाई करने लग जाते हैं। अरे भाई, उसका हमसे दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है जनाब। यहाँ पर एक ही घर में 5 बहन भाई हैं, तो वो पांचों एक जैसे नहीं है। तो फिर अमेरिका में वो जो जॉन है या वो जो मार्क है, उससे हमारा क्या लेना देना? जरूरी नहीं है कि उनके साथ हमारी तमाम तर बातें मैच होती हो। हाँ, कुछ चीजें फंडामेंटल होती हैं, कुछ चीजें इंसान की मैच कर जाती है, लेकिन बहुत सी चीजें बहुत ज्यादा तफरीक लेकर आती हैं उनके और हमारे दरमियान। अमरीकी साइकेट्रिस्ट डॉक्टर आलोक कनोजिया हमेशा एक ही बात कहते हैं, क्योंकि वो खुद साइकेट्रिस्ट है, तो उन्हें पता है कि किस तरह से अमेरिका की जो अद्वियात बनाने वाली कंपनीज हैं वो कैसे काम करती हैं। वो कहते हैं कि वहां पर चंद लोगों को उठाया जाता है, उन पर एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है, उसे एक खास बीमारी का इलाज निकालने के लिए। अच्छा, मजे की बात यह है कि बीमारी उसे एक बंदे को कैसे मुतासिर कर रही है या फिर उस बंदे का कैसे इलाज करना है, इस पर कोई फोकस नहीं है। फोकस इस बात पर होता है कि जो बीमारी है ना, इसको ठीक कैसे करना है, इसको कम कैसे करना है। लेकिन जब वो दवाई बन जाती है तो वो सब पर एक तरह असरअंदाज नहीं होती। किसी पर ज्यादा असर, किसी पर कम, तो किसी पर बिल्कुल नहीं, तो किसी पर उल्टा असर होता है उसका। और हम सब इस बात को समझने से कासिर हैं। हम सब उस एक सक्सेसफुल बंदे की तरह मोटिवेटेड रहना चाहते हैं सारा साल, लेकिन हमसे नहीं होता। मुझे आप लोग को नहीं पता, लेकिन मुझसे तो ये कभी भी नहीं हुआ तब तक जब तक मैंने अपने माइंड को खुद नहीं समझा कि मेरी मोटिवेशन कैसे काम करती है। जब तक मैंने ये नहीं समझा कि दरअसल मेरा दिमाग बाकी लोगों से मुख्तलिफ है, मेरे हालात बाकी लोगों से मुख्तलिफ हैं, तो जाहिर सी बात है मुझे मोटिवेशन भी मुख्तलिफ अंदाज में मिलेगी। साइकेट्रिस्ट डॉक्टर आलोक कहते हैं कि हमारा जो कॉग्निटिव स्टाइल होता है ना, वो हमारी मोटिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसा आपका सोचने और सीखने का अंदाज होगा, वैसा ही आपका मोटिवेशनल स्टाइल होगा। जी हाँ, आज की जो ये वीडियो है, ये 3 किस्म के माइंड और उन 3 किस्म के माइंड का मोटिवेशनल स्टाइल, इसके बारे में है। इस वीडियो के बाद मैं एक वीडियो और भी बनाऊंगी जिसमें 4 किस्म के माइंड्स का जिक्र होगा कि 4 किस्म के जो माइंड हैं, जो अजहान हैं, वो किस तरह से काम करते हैं। जरूरी नहीं है कि हर इंसान विजुअल लर्नर हो, कुछ लोग डिफरेंट तरीके से चीजें सीखते हैं, और उस पर हम बात करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पर। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक, मोटिवेशन पर। सबसे पहला माइंड है विंड माइंड। और विंड माइंड की जो मोटिवेशन है ना, वो थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। बहुत डायनामिक माइंड है, ये हर जगह फैला हुआ होता है, ठीक है। बहुत सी चीजों में अचानक इस माइंड का इंटरेस्ट पैदा होता है, ये एक्साइटेड हो जाता है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि कुछ ही अरसे बाद ये बोर भी हो जाता है, और यही वजह है, इसके नाम से ही जाहिर है कि ये हवा है, हवा का झोंका है, आता है और जाता है। अब प्रॉब्लम ये है ना कि ये वाला जो माइंड होता है ना, इसमें मुस्तकिल मिजाजी का बहुत बड़ा मसला है, कंसिस्टेंसी का। क्योंकि ये बहुत नई चीजों को देखकर एकदम से एक्साइटेड हो जाता है ये माइंड, लेकिन बहुत जल्दी बोर भी हो जाता है। पर बात यह है कि जब आपने कामयाबी हासिल करनी है, किसी टास्क को मुकम्मल करना है, तो उसमें आपको चाहिए मुस्तकिल मिजाजी। लेकिन इस माइंड वालों के पास मुस्तकिल मिजाजी की बहुत कमी होती है। लेकिन इनके कुछ प्लस पॉइंट्स हैं, अगर ये उन्हें फॉलो करें तो अपनी जो मोटिवेशन है ना, उसे बरकरार रख सकते हैं। जिनका माइंड विंड माइंड होता है, यानी कि डायनामिक और बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाने वाला, वो किसी एक चीज पर फोकस नहीं कर सकते, बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। उन्हें चाहिए कि वो 3 से 4 टास्क अपने पास रखें, 3 से 4 चीजों में जो है ना वो इन्वॉल्व हो जाए, और जब भी वो बोर हो नंबर 1 टास्क से तो नंबर 4 पर आ जाए, नंबर 4 से बोर होंगे तो नंबर 2 पर, नंबर 2 से नंबर 3, और जब नंबर 1 की बारी आएगी तब तक आप दोबारा उसके लिए एक्साइटेड हो चुके होंगे।
اس لیے اپنے مائنڈ کو سمجھیں کہ آپ کا مائنڈ کیسے چلتا ہے، کہ آپ کا مائنڈ چیزوں کو دیکھ کر پہلے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے اور پھر ایک دم سے ساری موٹیویشن لوز کر دیتا ہے، انٹرسٹ لوز کر دیتا ہے، تو پھر آپ کا مائنڈ ونڈ مائنڈ ہے اور آپ کو اپنی موٹیویشن برقرار رکھنے کے لیے بہت ساری چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا۔ اس مائنڈ کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہ انزائٹی اور وری میں بہت جلدی چلا جاتا ہے، یعنی کہ پریشان بہت جلدی ہو جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جن بچوں کو ADHD ہوتا ہے عموماً ان کا جو مائنڈ ہے وہ ونڈ مائنڈ ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ ان لوگوں کو دیکھ کر جو بہت زیادہ ہائپر فوکسڈ ہیں اور ہمیشہ موٹیویٹڈ رہتے ہیں تو ان کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر نہ کریں، بلکہ اپنی موٹیویشن کو سمجھیں، اپنے مائنڈ کو سمجھیں اور 3-4 ٹاسک آپ اپنے پاس رکھیں اور ان کو جگل کرتے رہیں۔ آپ باقی کے مائنڈس کی طرح، جن کا میں ذکر کروں گی، ان کی طرح شاید بہت دیر پا یا بہت زیادہ کافی عرصہ تو اپنے ٹاسک کو لے کر نہ چل پائیں، لیکن جتنا بھی آپ کریں گے وہ آپ کے لحاظ سے بہتر ہوگا۔ کوشش کیا کریں کہ اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر نہ کریں، بلکہ اپنے آپ کو اپنے آپ کے ساتھ کمپیئر کریں کہ کیا آپ ماضی میں جو تھے اس سے بہتر ہے کہ نہیں ہے۔ نمبر 2، فائر مائنڈ۔ جی ہاں، نام سے ہی ظاہر ہے یہ وہ آئیڈیل مائنڈ ہے نا جس کے پیچھے ہم سب بھاگتے ہیں۔ یہی وہ مائنڈ ہے جو ویسٹ میں بہت پسند کیا جاتا ہے، جو ہر وقت موٹیویٹڈ رہتا ہے اور ہماری پوری دنیا اس کو سیلیبریٹ کرتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نان سٹاپ موٹیویٹڈ ہوتا ہے اور اتنا فوکسڈ، اتنا کنسسٹنسی کے ساتھ کام کرتا ہے کہ ہم جیسے لوگوں کو، چونکہ میرا اپنا ونڈ مائنڈ ہے، تو ہمیں احساس کمتری ہونے لگتی ہے، پھر ہمیں لگتا ہے کہ ہم سست ہیں، قائل ہیں، ہم کیوں ان کی طرح نہیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کنسسٹنٹ ہوتے ہیں، فوکسڈ ہوتے ہیں اور کافی عرصہ اپنے ایک ہی ٹاسک پر محنت کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ ان کے اندر انرجی بہت زیادہ ہوتی ہے، تبھی تو فائر مائنڈ ہے نا، جتنی زیادہ انرجی ہوتی ہے اتنا ان کا اسٹیمنا نہیں ہوتا اور کچھ عرصے میں یہ برن آؤٹ بہت جلدی ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ بہت ہی کوئی موٹیویٹڈ انسان ہے اور آپ بہت ہی کوئی فوکسڈ اور کنسسٹنٹ قسم کے انسان ہیں تو پلیز تھوڑے سے بریکس لیا کریں اور اپنے آس پاس والوں کو، چونکہ یہ بہت ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں، تو اپنے آس پاس والوں کو بہت سست، کاہل اور بیوقوف، گدھا سمجھتے ہیں کہ بھائی کیوں نہیں ہو رہا تم لوگوں سے، میں تو کر سکتا ہوں، تم لوگ کیوں نہیں کر سکتے۔ تو دراصل انہیں اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ باقی کے لوگ ان کی طرح نہیں ہیں، باقی کا مائنڈ ان کے مائنڈ کی طرح کام نہیں کرتا، لیکن چونکہ یہ فائر ہے، ٹھیک ہے، اور بہت برائٹ ہے، تو وہ کہتے ہیں نا کہ جو تیز جلتی ہے کینڈل، موم بتی، تو وہ جلدی ختم بھی ہو جاتی ہے، تو یہی وجہ ہے کہ یہ برن آؤٹ بہت جلدی ہو جاتا ہے ایموشنلی اور فزیکلی، پھر اس کے بعد انہیں کچھ عرصہ لگتا ہے دوبارہ سے اپنی انرجی کو ری گین کرنے میں، اور اس کے بعد یہ دوبارہ سے کسی ٹاسک پہ لگ جاتے ہیں اور دوبارہ سے وہی موٹیویشن اور کنسسٹنسی اور فوکس ہوتا ہے، لیکن انہیں چاہیے کہ فریکوینٹ بریکس لیا کریں اور دوسروں کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر نہ کریں، دوسروں کا بھی لحاظ کریں، ان کو بھی اپنے آپ سے کمتر نہ سمجھیں۔ تیسرا مائنڈ یعنی کہ تھرڈ مائنڈ ہے ارتھ مائنڈ۔ جی ہاں، نام سے ہی ظاہر ہے، اسٹیبل، سلو، اسٹیڈی۔ جی ہاں، یہ بہت سلو کام کرتا ہے، سلولی اسٹارٹ، ان کا اسٹارٹ بہت سلو ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو ونڈ مائنڈ کی نسبت، کیونکہ ونڈ مائنڈ کا جو اسٹارٹ ہوتا ہے نا وہ بہت تیز ہوتا ہے، وہ بڑے ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں چیزوں کو دیکھ کر اور بہت کوئک لرنر ہوتے ہیں جن کا ونڈ مائنڈ ہوتا ہے، لیکن ارتھ مائنڈ بالکل اس کے اپوزٹ ہے۔ ارتھ مائنڈ کوئکلی اسٹارٹ نہیں لیتے، ان کا اسٹارٹ بہت سلو ہوتا ہے، لیکن ایک بار جب وہ پیس پکڑ لینا تو پھر ان کی پرفارمنس دن بدن بہتر ہوتی جاتی ہے، لیکن یہ تھوڑے سے سلو لرنر ہوتے ہیں، بہت آہستہ سیکھتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ یہ پیشنس یعنی کہ صبر کا مظاہرہ کریں، چونکہ یہ سلو لرنر ہے، ان کی رفتار تھوڑی سلو ہوتی ہے شروع میں، تو یہ اپنے آپ کو سم ٹائمز فائر کے ساتھ اور ونڈ کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ ونڈ کی طرح ایکسائٹیڈ کیوں نہیں ہوتے، کوئک لرنر کیوں نہیں ہے، اور فائر کی طرح ہر وقت موٹیویٹڈ کیوں نہیں رہتے۔ آپ اپنے مائنڈ کو سمجھیں کہ بھائی آپ سلو لرنر ہیں، آپ آہستہ سے چیزوں کو سیکھتے ہیں، لیکن جب ایک بار آپ نے اپنی پیس پکڑ لی پھر آپ اس کام کو کرنے کے لیے بہت زیادہ موٹیویٹڈ رہتے ہیں، کیونکہ آپ کی رفتار دن بدن بڑھنے لگتی ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سلو لرنر ہوتے ہیں لیکن چیزیں بہت دیر سے بھولتے ہیں اور ان کی جو میموری ہے وہ بڑی زبردست ہوتی ہے، اور جب جو چیز سیکھتے ہیں نا اس پہ پھر ان کو فل عبور حاصل ہوتا ہے۔ ان کے نسبت جو ونڈ مائنڈ والے ہیں وہ چیزیں سیکھ تو جلدی لیتے ہیں لیکن بھول بھی جلدی جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ ونڈ اور فائر آپ سے زیادہ بہتر ہیں تو ان کو اپنے ساتھ کمپیئر کرنا چھوڑ دیں اور اپنی سپیڈ، اپنی موٹیویشن، اپنے مائنڈ کو سمجھیں، اپنی پرسنالٹی کو سمجھیں اور اپنے آپ کو اس لحاظ سے موٹیویٹ کرتے رہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا مائنڈ ان تینوں میں سے کسی دو کے ساتھ اوور لیپ کرتا ہو سکتا ہے تینوں کے ساتھ کرتا ہو سکتا ہے کسی ایک کے ساتھ کرتا ہو۔ میرا ونڈ مائنڈ ہے، یہی وجہ ہے کہ میں بہت جلدی پریشان ہو جاتی ہوں، اینزائٹی میں چلی جاتی ہوں، تو میں اپنے آپ کو ریلیکس کرتی ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ میرے مائنڈ کی ٹینڈنسی ہی ایسی ہے،
تو میڈیٹیشن کے ذریعے, لکھنے کے ذریعے میں اپنے آپ کو ریلیکس کرتی ہوں کہ نہیں سب ٹھیک ہے, مسائل اتنے ہیں نہیں جتنے کہ میرے مائنڈ کو نظر آ رہے ہیں. تو دراصل اس تھیوری کو شیئر کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ آپ اپنے آپ کو سمجھیں, اپنے مائنڈ کو سمجھیں, اور اپنے آپ کو کمپیئر کرنا چھوڑ دیں دوسروں سے. وہ جو ایک ویسٹرن ماڈل ہے ہمارے سامنے, گدھے کی طرح 24 گھنٹے فائر مائنڈ کی طرح موٹیویٹ ہونے کا, تو بات یہ ہے کہ سبھی فائر مائنڈ کی طرح نہیں ہوتے, اور فائر مائنڈ بھی ایک حد تک چلتے ہیں, پھر وہ بھی کولیپس کر جاتے ہیں. سب سے زیادہ برنڈ آؤٹ انہی کو ہوتا ہے. تو اپنے آپ کو سمجھیں, آپ چاہے کسی بھی مائنڈ سے بلانگ کرتے ہیں, اس دنیا کو سارے مائنڈ کی ضرورت ہے, ہمیں کسی ایک قسم کے دماغ کی یا ایک قسم کے ذہن کی ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹر ٹیمپل گارڈن اپنی بک میں کہتی ہیں, جس میں وہ کہتی ہیں کہ وی نیڈ آل کائنڈز آف مائنڈ, کہ ہمیں مختلف ذہنوں کی ضرورت ہے, تبھی تو ہم انسان اپنی اس دنیا کو اتنا بہترین بنا سکے ہیں, کیونکہ یہاں پر ہر انسان کا دماغ مختلف طریقے سے کام کرتا ہے. تو اپنی جو آپ کی یونیکنیس ہے اسے سمجھیں, اپنی ذات کو سمجھیں, اپنے آپ کو سمجھیں, اور دوسروں سے کمپیئر کرنا بند کر دیں. اور اگر کبھی کبھار آپ ڈی موٹیویٹڈ فیل کرتے بھی ہیں تو آپ انسان ہیں, اور انسانوں کو کبھی کبھار بریک چاہیے ہوتا ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈی موٹیویشن بہت زیادہ ہو رہی تو کسی پروفیشنل کی ہیلپ لیں, کہ ہر انسان کا جو مائنڈ ہے نا وہ ڈفرنٹ طریقے سے کام کرتا ہے. وہ جو ایک ویسٹرن ماڈل ہے نا ہمارے پاس موٹیویشن کا, اور 24 گھنٹے جو گدھوں کی طرح کام کرے اور ہمیشہ موٹیویٹڈ کنسسٹنٹ رہے, تو ضروری نہیں ہے کہ وہ سب پر اپلائی ہو, ضروری نہیں ہے کہ سب انسان ایک جیسے ہوں. انسانوں کے درمیان جو ڈفرنس ہے اس کو قبول کرنا ہم سب کے لیے بہت اچھا ثابت ہو سکتا ہے, کیونکہ ہم سب مختلف ہیں کسی نہ کسی حد تک. تو ایکسیپٹ کریں کہ ہاں ایکسیپشن ہر جگہ ہے, قبول کریں اس بات کو, اور مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کا مائنڈ اور آپ کا موٹیویشنل اسٹائل کون سا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ.